مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان نصاب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ یا اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجئے۔ درس 3 شادی شدہ زندگی۔ الوحدۃ الثالثہ الحیاۃ الزوجیہ۔ سبق 3.1۔ آئیے مکالمہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 سے۔ علیک بذات الدین۔ الام انت خلق یا ولدی ماذا هناك؟ بلال اريد الزواج يا امي ولا اجد الفتاة المناسبة۔ الام هذه ليست مشكلة، هناك فتيات كثيرات مناسبات للزواج۔ بلال هل تعرفين واحدة مناسبة؟ الام فاطمة بنت صالح۔ بلال هذه غير مناسبة، إنها فقيرة لا مال لها۔ الام ما رأيك في زينب بنت عبد الله؟ بلال نعم هي من أسرة غنية ولكني سمعت أنها غير جميلة۔ عليك بذات الدين، تم پر دیندار ہے۔ والدہ اور بلال کے درمیان مکالمہ۔ والدہ انت خلق، تم پریشان ہو، یا ولدی ماذا ہناک، کیا بات ہے؟ بلال اريد الزواج، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ولا اجد الفتاة المناسبہ، فتاة لڑکی کو کہتے ہیں، ولا اجد لیکن مجھے نہیں مل پائی، الفتاة المناسبہ مناسب لڑکی، لیکن مجھے کوئی مناسب لڑکی نہیں مل رہی۔ الام ہذہ لیست مشکلہ، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ مشکلہ مؤنث ہے، اس لیے ہم ہذہ اور لیست دونوں مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہذہ لیست مشکلہ، یہ کوئی پریشانی نہیں۔ ہناک فتیات کثیرات مناسبات للزواج، وہاں بہت لڑکیاں ہیں جو شادی کے لیے مناسب ہیں۔ فتیات جمع ہے فتح کا، فتیاتن جمع ہے اس لیے اس کے ساتھ صفت بھی کثیرات مناسبات جمع اور مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ بلال هل تعرفین واحدۃ مناسبہ، کیا آپ کسی مناسب لڑکی کو جانتی ہیں؟ هل تعرفین کیا آپ جانتی ہیں، واحدۃ مناسبہ کوئی مناسب لڑکی۔ الام فاطمہ بنت صالح۔ بلال ہذہ غیر مناسبہ، یہ غیر مناسب ہے۔ انہا فقیرہ، کیونکہ وہ فقیر ہے، لا مال لہا، اس کے پاس مال نہیں۔ الام ما رأیک فی زینب بنت عبداللہ، زینب بنت عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ما رأیک تمہارا کیا خیال ہے؟ بلال نعم ہی من اسرت غنیت، ہاں وہ امیر گھرانے سے ہے، اسرت غنیت امیر گھرانہ۔ ولیکنی سمعت، لیکن میں نے سنا، سمعت میں نے سنا، انہا کہ وہ غیر جمیلہ خوبصورت نہیں ہے۔ آئیے کلمات دیکھتے ہیں۔ خلق پریشان، الزواج شادی، لا اجدو میں نہیں پاتا، الفتح فتیات لڑکی لڑکیاں، المناسبہ مناسبات مناسب، لیست مشکلہ کوئی مشکل نہیں، هل تعرفین کیا آپ جانتی ہیں، غیر مناسبہ غیر مناسب، فقیرہ فقیر، رأیک آپ کی رائے، اسرت غنیہ امیر گھرانہ، غیر جمیلہ خوبصورت نہیں۔ آئیے مکالمہ کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ الام ہناک ہدی بنت عبد العزیز۔ بلال سمعت انہا ذات مال و جمال ولکنی اريد الحسب والنسب۔
الأم تريد المال والجمال والحسب والنسب هذه لا تحقق السعادة. بلال: ما الذي يحقق السعادة إذن؟ الأم: إذا أردت السعادة فعليك بذات الدين. بلال: ذات الدين؟ أحسنت يا أمي، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والدہ: هناك ہدا بنت عبدالعزیز. ہدا بنت عبدالعزیز ہے. بلال: سمعت انہا، میں نے سنا ہے کہ وہ ذات مال، امیر ہے، و جمال، خوبصورت ہے، ولیکنی ارید، لیکن میں چاہتا ہوں، حسب و نسب، حسب و نسب بھی دیکھنا چاہتا ہوں. الام ترید المال والجمال، تم دولت، خوبصورتی، والحسب والنسب، حسب و نسب چاہتے ہو. هذه لا تحقق السعادہ، یہ چیزیں خوشیاں نہیں لاتی، لا تحقق نہیں لاتی. بلال: ما الذی یحقق السعادہ اذن، پھر وہ کیا چیز ہے جو خوشی لاتی ہے؟ الام: اذا اردت السعادہ فعلیک بذات الدین، اگر تم خوشی چاہتے ہو تو تمہارے لیے دیندار چاہیے. بلال: ذات الدین، دیندار. احسنتی یا امی، بہت عمدہ میری امی. ھذا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فاظفر بذات الدین، کہ دیندار کو اپناؤ. تربت یداک، تم پر رحمت ہو. اس کے لغوی معنی ہیں آپ کے ہاتھ مٹی کو صاف کریں، یہ عرب لغہ کے معنی ہوں گے. آئیے کلمات دیکھتے ہیں. سمعت، میں نے سنا، ذات مال، مال والے، جمال، خوبصورتی، الحسب والنسب، حسب و نسب، لا تحقق نہیں لاتی، السعادہ خوشی، اذن پھر، ذات الدین دیندار، فاظفر تو چنو یا اپناؤ، تربت رحم ہو، یداک تمہارا ہاتھ. آئیں گرامر کے کچھ نوٹس دیکھتے ہیں. جملے کی اقسام. جملے کے 2 اقسام ہوتے ہیں. جملے اسمیہ، اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملے فعلیہ، فعل سے شروع ہوتا ہے. ملاحظۃ النحویہ. اقسام الجملہ. الجملۃ قسمان، اسمیہ تبدأ باسم، وفعلیہ تبدأ بفعل. ادرس ولاحظ، پڑھو اور سمجھو. الجملۃ الاسمیہ: المدرسۃ کبیرہ. المدرسۃ اسم ہے، المدرسۃ کبیرہ. المسجدان قریبان، المسجدان 2 مسجد قریب ہیں، 2 مسجد. المسجدان. انت خلق، تم پریشان ہو. انت یہاں اسم اور ضمائر دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. ہذہ ہدی بنت صالح. ہذہ یہ بھی اس اسماء اشارہ میں سے ہے، تو یہ اسم ہے، جملہ اسم سے شروع ہوا ہے. المہندسون قادمون. المہندسون اسم ہے، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ اسم واحد، تثنیہ، جمع ہو سکتا ہے، یا پھر ضمائر میں سے ہو سکتا ہے، یا اسماء اشارہ میں سے ہو سکتا ہے. الجملۃ الفعلیہ: ذهب الطالب الى المدرسہ. طالب مدرسے کی طرف گیا. اريد الزواج، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. نجحت فتيات کثیرہ، کئی لڑکیاں نجح پائیں. یرید المال والجمال، وہ مال اور جمال، مال اور خوبصورتی چاہتا ہے. اظفر بذات الدین، تو دیندار کو اپناؤ. یہاں یہ سارے جمل فعل سے شروع ہو رہے ہیں، چاہے وہ مضارع میں ہو، ماضی میں ہو، یا مستقبل میں ہو، یا مذکر ہو یا مؤنث ہو. کسی بھی فعل سے جب یہ شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. آئے حدیث دیکھتے ہیں. نمبر 7. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. ان بے شک، افضلکم، افضل
تم افضل بہترین، افضلکم تم میں سے بہترین، من وہ جو، تعلم سیکھے، القرآن قرآن، و اور، علمہ سکھائے اس کو۔ تو اس کا ترجمہ ہوا بے شک تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح البخاری۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ مع السلامہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔